حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک غریب شخص روتا ہوا آیا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور بلخ بلخ کر کہنے لگا، حضرت میں سخت مشکل میں ہوں، سخت پریشانی میں ہوں، مجھ پر قرض بھی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، لیکن نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں دن بد دن قرضہ مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنستا جا رہا ہوں، ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، گھر میں پھاقے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں مبتلا ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، امیر ہونے کا ایسا راج بتا دیجئے کہ میرے حالات بدل جائیں، مجھے اب کسی آسرے میں مت رکھیے، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹے اپنی زندگی میں صرف 2 الفاظ شامل کر لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ 2 خفیہ الفاظ ضرور شامل کرنے چاہیے۔ دوستو، جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر گیا، اس نے پہلے ہی دن ان 2 الفاظ کو اسی ترتیب سے پڑھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی تھی، اور یقین مانیے اسی شام وہ دوبارہ حاضر ہوا، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا، ہر تسبیح پڑھی، لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرض ایک ہی دن میں اللہ کے حکم سے ختم کر دیے، میری جان میں جان آ گئی، میری زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو گئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو روز یہ 2 الفاظ پڑھ، جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے کسی اور عمل یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان 2 الفاظ کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اس پر اتنا کرم کیا کہ جو پہلے مانگنے والا تھا وہ بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی ان 2 الفاظ کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا راج ہے، تو دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو سنیے اور اپنائیے۔ میں یہ الفاظ اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بتائی گئی ہے، آپ کو بس ایک بار سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور روز پڑھتے رہیں، پھر اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ہونے والی تبدیلی خود دیکھیں گے۔ یہ 2 الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن جو ترتیب بتائی گئی ہے وہی اصل راج ہے۔ میں نے خود انہیں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا، لیکن جب انہیں اس خاص اندازہ اور اس خاص جوڑ کے ساتھ پڑھا تو کمالت اور معجزات ایسے نظر آئے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے۔ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بنا اس کی زندگی ادھوری لگنے لگتی۔ میرے پاس روز لوگ آتے ہیں مشکلوں میں گھرے ہوئے، اور یقین کریں میں نے ان 2 الفاظ کے ذریعے فقیروں کو امیر اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ بھی آئے جن پر قرض تھا، بیماریاں تھیں، اولاد نہیں تھی، اور کئی ایسی بہنیں بھی آئیں جو سسرال کے ظلم، شوہر کی سختی اور حالات کی مار جھیل رہی تھی۔ یقین مانیے میں نے ایسے منظر بھی دیکھے جہاں ظالم لوگ خود جھک کر ان کے قدموں میں گرتے نظر آئے۔ اب غور سے سنیے، پہلا الفاظ کیا ہے؟ یہ الفاظ بہت آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں اسے کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن اب اسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام یا رات، جب بھی دل چاہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے، دل میں کسی بھی طرح کا شک یا وہم لائے بغیر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر پہلا الفاظ، اس کے بعد دوسرا الفاظ، اور آخر میں اللہ سے دعا مانگے۔ بس یہی 3 کام ہے، کوئی لمبا وظیفہ نہیں۔ ترتیب کا خاص خیال رکھیں، نہ کوئی کمی کرے نہ بڑھوتری۔ اگر سچ میں حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اسی طرح عمل کریں۔ پہلا الفاظ استغفر اللہ ہے، مگر خاص انداز میں، اور اس کے ساتھ اللہ کا ایک نام جوڑنا ہے
یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا راجیہ ہے جو ہر ضرورت مند کے لیے بے حد اہم ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو غریبی اور پریشانیوں کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ انسان پہلے ہی دن بدلاؤ محسوس کرتا ہے اور لگاتار پڑھنے سے زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجیں اور پھر اسی ترتیب سے اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے۔ آپ کو بس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں کہ آپ کہیں یہ تو عام طریقہ ہے، اس میں نیا کیا ہے، خاص کیا ہے۔ اصل چیز وہ اثر ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ رک رک کر پوچھیں گے، بیٹا اچانک تیری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک مانگ رہا تھا، اور آج ایسا مقام کہ تو خود بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ وہ وقت آپ کی زندگی میں ضرور آئے، چاہے آپ پر ظلم ہو، زیادتی ہو، غریبی ہو، قرضہ ہو، بیماری ہو، بے اولادی ہو، بندشیں ہوں، دنیا جہان کے مسئلے ہوں۔ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسی نجات دے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع کرنے سے پہلے ہی دل میں وسوسے لے آتے ہیں کہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ دل کو صاف رکھے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ کو صرف ایک دن کا چیلنج دیتا ہوں، ایسی تسبیح ہے، ایسا راجیہ آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کر آگے بڑھوں گا۔ یہ عمل کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو یا جمعہ، اور ساری راتیں بھی اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا دفتر میں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، اور اگر اس آدھے منٹ میں آپ کی غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم سب ختم ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس تنہائی میں بیٹھ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے ایسے اسباب بنے کہ آپ خود حیران رہ جائیں، کوئی رشتہ دار، کوئی جھریا، کہیں سے ایسا انتظام ہو جائے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو یہ سب ممکن ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کا محبوب عمل پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے ان دو جملوں میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب آپ انہیں اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے تو ناکامی کا 1% بھی امکان نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، اگر وہ یاد نہ ہو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرے۔ اگر کسی کو درود شریف بھی نہ آتا ہو تو بھی عمل نہ چھوڑے، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر پہلا جملہ یعنی استغفر اللہ بتائی گئی ترتیب سے، پھر دوسرا جملہ، اور اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین، اس عمل میں ناکامی کا ذرا بھی امکان نہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ دو جملے پڑھے تو پہلے ہی دن اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ اس عمل نے میرا بند کاروبار چلا دیا، قرضہ اتروا دیا اور بیماری دور کر دی۔ آج بھی میں روز یہ عمل پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سچے دل سے عمل کیا ہی نہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی میں ایک بار اس سادہ مگر طاقتور عمل کو ضرور پڑھ لیں۔
اب طریقہ سن لیں، پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلے وظیفے کو 21 بار پڑھیں، چاہیں تو پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لیں، ورنہ آخر میں اللہ سے دعا مانگ لیں۔ یہ عمل دن کے کسی بھی وقت تنہائی میں مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ موبائل یا دنیاوی خیالوں میں الجھ کر۔ اب پہلے جملے کو اچھے سے سمجھ لیں، پھر دوسرے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ اگر جملوں کی ترتیب اور تعداد درست نہ ہوئی اور طریقہ صحیح نہ اپنایا گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں رہے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ 2 جملے پڑھے، اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں اور بھائیوں پر آزمایا ہے، اور یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہم سب نے استغفر اللہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھو، تمہارے کام بن جائیں گے۔ لیکن آج جو راج بتایا جا رہا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہر تسبیح اور وظیفہ پڑھ لیا، مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کا نام یا گنی شامل کریں، یعنی استغفر اللہ یا گنی۔ اسے تنہائی میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار پڑھیں، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ۔ پھر وہیں بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھیں جو اس عمل کی اصل طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور جو اسے سچے دل سے پڑھے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ اللہ کو پسند ہے، اور یا گنی بندے کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ صحیح ترتیب سے پڑھنے پر ہر تنگی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 21 بار پڑھیں، یہی سب سے بڑا اور افضل کلمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ شامل کرنا ہے۔ جب پہلا کلمہ 21 بار مکمل ہو جائے تو اللہ پاک کا ایک خاص نام یا حل المشکلات 21 بار پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ یہ نام آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں، یہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر مانگیے، انشاءاللہ بنا مانگے بھی مل جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور اگر نہ بھی پڑھ سکیں تو سیدھی دعا کریں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو مل۔ ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں۔ آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے۔ آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے۔ کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا۔ غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی۔ آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو، تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟
آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گیا؟ نہیں، قتل نہیں، خود مملوک ہے۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا، Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا۔ میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا۔ یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ۔ عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا۔ آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت۔ وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت۔ اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے۔ جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات۔ نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہیں بھول مت جانا، صبح ہوئی ہے پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو۔ وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو۔ پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء۔ 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے، ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت۔ روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے۔ بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو۔ تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے۔ پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ اب کیا کریں، یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لوگ شراب ہی پیتے ہیں۔ اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو۔ یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق۔ ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے۔ اور یہ تینوں حکمتیں جمع کرنی ہے حج کے اندر۔ حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں، بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی۔ اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں۔ وہ جامع عبادات، جامع العبادات۔ لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہما جہد ہما وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت۔ یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی۔ مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں، تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے۔ تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ، اعلان برسر عام لگاؤ، جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو۔ یہاں تو ہمارا قانون چلے گا، اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے
یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے۔ یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم ہے۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت له، دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کے، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے۔ اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا، یہ نسل بعد نسل۔ تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا، بار بار آتا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ و اطیعون، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت۔ اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے۔ اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی۔ آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں۔ یہ معاملہ اب بڑا بہت مخدوش ہو گیا۔ اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رونک دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھ لیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ وما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے۔ اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں۔ شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب کو۔ دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے، 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ، لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں، ذلت۔ دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا۔ کسنوی پرسد کے بھیا کیشتی تم کون ہو؟ ہم G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کریں گے تم کون ہو؟ کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں نہ G7 میں نہ G15 میں کوئی بھی نہیں۔ ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیسا رائس آ جاتی ہے یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی۔ اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا، 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے۔ ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس پورے ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان کا۔ افغانستان میں لاکھوں مار دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے، کچھ اندازہ ہی نہیں، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، لہذا اللہ نے کہا ذلت، رسوائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اب ذلت اس دنیا میں، تذلل اور ذلت، یہ تمہارا مقدر ہے، یہ سزا ہے اللہ کی۔ بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟
یہ اللہ کی سزا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. وہ تو صرف صاحب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے قرآن کو، نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے. یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ. یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بدتر ہوں گے، کافروں کے نیچے ہوں گے. کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول سے. دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں، دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی ہے افطاری کے وقت، دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہیں تراویح میں. لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ ہے؟ کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ جو ہے بہت غیور ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل. پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے عن العالمین. ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے سمجھے. جزوی اسلام اسلام نہیں ہے، جزوی عبادت عبادت نہیں ہے، جزوی بندگی بندگی نہیں ہے، بلکہ ڈٹائی ہے. ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے. قرآن مجید میں آیا ہے نا یہ لوگ جو ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا. تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی. اسی لیے اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ کاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل. اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہد اطاعت، رسول کی اطاعت کے ذریعے سے یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں پیدا کیا گیا. اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی. ہم اس ملک کے فرد ہیں، ہم شہری ہیں، ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو چنتے ہیں، وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں. لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی، جس کو کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم، اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں، اور تین فتوے اس کے ہیں یہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، باغی. یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود ہیں. اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی، انٹرسٹ بیس کیپیٹلسٹک سسٹم، یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام، بینکنگ آج پوری دنیا میں. اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہو، نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر، نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے. یہ تو کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان، دھواں اور سود کا غبار، گردہ ان کے اندر جائے گا لازم. کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں، اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پہ، اس کے لیے فرٹیلائز خریدے گئے سودی قرضے پہ، پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر لیا گیا سودی قرضے پر. تو ایک ایک دانے میں سود ہے. کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے، آپ کے اندر جائے گا. اور حضور نے دو الفاظ ایسے استعمال کیے، دخان یا غبار. کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ایک گردہ سا چھا جاتا ہے پوری فضا. اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس لیں گے تو مریں گے، بند کر دیں گے تو مریں گے. لہذا وہ گردہ آپ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، آپ کو اختیار تو کوئی نہیں. اور دھواں
کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے، دھواں، کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے، دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے، اس کا غبار یا اس کا دخان، اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے گا۔ تو اب کیا کریں؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی ہے، ہماری عبادت جزوی عبادت ہے۔ اس گناہ کا کیا کفارہ؟ دیکھیے پچھلے زمانے میں، آج کل تو کنویں ہیں نہیں، کنویں میں کوئی بلی گر گئی، کوئی کتا گر گیا، اب اس کی لاش نکالتے تھے، اور ساتھ ہی کتنے ڈول پانی نکالیں گے تب یہ پاک ہوگا، تھا کہ نہیں؟ میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے، دھواں جا رہا ہے سود کا، میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دھن لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین، اقامت دین، کیا مطلب ہے اقامت دین کا؟ دین کو قائم کرنا، پورا دین۔ جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہے نا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ قیام جو ہے نماز کا نظام کا، اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، اس کے لیے امام اور خطیب رکھے جاتے ہیں، وہاں پر بر وقت جماعت ہوتی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نماز کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے دین کا نظام، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور اسی کو کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فوجداری قوانین بھی اسی کے ہوں، دیوانی قوانین بھی اسی کے ہوں، وراثت کا قانون بھی اسی کا ہو، سود کو جڑ سے نکال کے پھینکا جائے، بیع و شرع کی جو حرام شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جوئے کا خاتمہ کیا جائے، بے پردگی بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ سارا کام اگر آپ کریں تو اس میں جو تن لگے گا، جو من لگے گا، جو آپ کا دھن لگے گا، جو آپ کا وقت لگے گا، یہ کفارہ ہے کہ جزوی بندگی کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی نظام کے حامی ہیں۔ وہ دیکھیے جو کہا تھا نا بش نے یا اس کے سیکریٹری پاول نے 11 ستمبر 2001 کو، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، یاد ہے؟ اور ہمارا کمانڈو صدر اور وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا تھا آپ کے ساتھ۔ جی اللہ بھی یہ کہتا تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، نو گرے ایریا ان بٹوین، یا میرے ساتھ ہو میرے وفادار ہو۔ تو جتنے دین پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر تو کرو نا۔ نمبر 1، آخر سود سے غبار سے نہیں بچ سکتے، براہ راست تو سود سے بچو، نہ سود پہ رقم رکھ کر کھاؤ اور نہ سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤ، اپنی بلڈنگیں جو ہے اور اونچی کرو، نہیں یہ تو کر سکتے ہو۔ پردہ تو اپنے گھر میں رائج کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی پاکستان میں تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ اگر کچھ زیادہ وقت مل گیا ہماری شامت اعمال سے اس شخص پرویز مشرف کو، تو شاید وہ وقت بھی آ جائے کہ پردے پر پابندی کر دی جائے، کوئی عورت برقع نہیں پہنے۔ ہو چکا ہے دنیا میں، محسن ممالک میں ہوا، مصطفیٰ کمال پاشا جو آئیڈیل ہے اس کا، اس نے یہی تو کیا تھا، پردہ ختم۔ انگریزی لباس پہننا لازم، عربی میں نہیں اذان دے سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے، ترکی زبان میں نماز پڑھو، ترکی زبان میں اذان۔ یہ سارا کمال اتاترک نے کیا تھا، اور اس نے آتے ہی کہا تھا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونا ہے۔ بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں، اور آج نسیم منسیاں ہے۔ کہاں گیا وہ فیلڈ مارشل ایوب خان، کہاں گیا وہ یحییٰ خان، کہاں گیا بھٹو، کہاں گیا ضیاء الحق؟ تو بڑے بڑے تنتنے والے، بڑے بڑے دبدبے والے لوگ آئے ہیں، وہ سب نسیم منسیہ ہو گئے۔ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ابھی کتنے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مہلت اسے ملے گی تو ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، کس قدر پیاری حدیثیں یاد آ گئی، اعمالکم اعمالکم، تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ تم خود بے ایمانی کرتے ہو تو بے ایمانی تمہارے حاکم ہوں گے، تم خود سودی لین دین میں ملوث ہو تو سود کا نظام ہی تمہارے اوپر رہے گا۔ اعمالکم اعمالکم۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے تمہارے حکمران جو ہے وہ حاکم بنا دیے جائیں۔ اسی لیے جو نوید صاحب کہہ رہے تھے، پہلے اپنے آپ کو بدلو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ابھی میں نے 2 نکتے بتائے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، اطاعت رسول کے ذریعے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا۔ جیسے میں نے کہا تھا نماز تو ہر وقت نہیں پڑھتے آپ،
جو پابندی سے پڑھتا ہے وہ بھی 2-2.5 گھنٹے ہی 24 گھنٹے میں لگتے ہوں گے نا اس کے نماز میں، باقی 21.5 گھنٹے کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا، یعنی جو کام کرے گا شریعت کے دائرے میں کرے گا، یہی عبادت ہو رہی ہے۔ کمائی کرے گا حلال ذریعے سے کرے گا، کھانا کھائے گا حلال کھائے گا، یہ پوری زندگی کے تمام کام عبادت ہیں اگر اللہ کے قانون کے مطابق کیے جائیں، یہی بغاوت ہے اگر اللہ کے قانون کے خلاف کیے جائیں۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی، یہ عبادت جزوی اللہ کو قبول نہیں ہے، بلکہ جزوی عبادت وہ تو منہ پر لے ماری جائے گی، جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا ہمارا دین قبول کرو یا چھوڑ دو۔ اس کا جزوی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ 50% مانتے ہیں یا 30% یا 33%، چلو 33% پہ پاس ہو جاتے ہیں نا بچے، ہمیں بھی 33% پہ پاس کر دو، اللہ کے ہاں یہ بات نہیں، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ اور اس کا عبادت کا حق صحیح معنی میں کب ادا ہوگا؟ جب پورا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قائم کر دیا جائے، تعزیرات ہوں، سزائیں ہوں اللہ کی شریعت کے مطابق، دولت کی تقسیم ہو معاشرے میں اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کا نظام پوری زندگی کے اوپر غالب ہو جائے۔ اس کی جد و جہد اگر آپ کریں گے، اس کی کوشش کریں گے، اس میں تن من دھن لگائیں گے، تو یہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو ایک باطل نظام کے تحت رہنے سے خود بخود ہمارے اندر جا رہا ہے۔ گناہ جا رہا ہے، سود جا رہا ہے، ہر سانس کے ساتھ کفر جا رہا ہے ہمارے اندر۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو یہ دو باتیں واضح ہو گئی، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے اور اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جبکہ پورا نظام زندگی اللہ کے قانون کے مطابق قائم ہو۔ اب آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے اطاعت، رسول کی بھی اطاعت ہوگی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، لیکن اس کو میں نے شامل کر دیا عبادت کے اندر۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوگی، اس کو بریکٹ کر دیا میں نے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، یہ مل کر عبادت بن گئے۔ دوسرا اصل تقاضا کیا ہے بحیثیت امت، یہ سمجھ لیجیے آپ، رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا اور کوشش کرنا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اس لیے آتے تھے۔ اب حضور پر رسالت اور نبوت ختم، انسان تو ختم نہیں ہو گئے، ان کو یہ دعوت کون دے گا؟ یہ ہے رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض۔ قرآن مجید میں اس کے لیے کہا گیا ہے، اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، تاکہ قیامت میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو تیرا دین کسی نے پہنچایا ہی نہیں، ہم سے حساب کتاب کا ہے۔ میری بات سمجھ لیجئے، اگر کوئی دین پہنچا دے اس کا حق ادا کر دے، اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا سورہ نساء میں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر۔ اللہ کی عبادت کرو گے تو بشارت ہے، راح و ریحان و جنت نعیم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ کی عبادت سے سرکشی کرو گے تو پھر جہنم ہے، فماواہ جہنم وساءت مصیرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، لیکن حاصل کیا تھا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں، ہر امت کے خلاف اس کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پہلے قیامت کے دن، جسے آپ کہتے ہیں سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس۔ اے اللہ تیرا جس پیغام آیا تھا میرے پاس میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو یہ ذمہ دار ہے۔ They can't plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں تو بتایا نہیں گیا، میں نے بتا دیا تھا۔ یہ ہے ان کے خلاف شہادت پڑے گی کہ اب یہ ذمہ دار ہے۔ بہت سادہ سی بات آپ کو سمجھا دوں مثال سے، آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں، کل شام تک یہ کام میرا ضرور کر دینا کر دینا کر دینا کر دینا ورنہ مجھے بہت نقصان ہو جائے گا۔ کسی آپ نے ایلچی کے ہاتھوں، پیغام بر کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا۔ اب آپ غصے میں بھرے ہوئے اپنے اس عزیز کے پاس گئے، میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا، میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو۔ اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، اب کوئی غصہ آپ کا رہ جائے گا اس کے خلاف؟ آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے نا، غصہ ختم۔ اب غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغام پر آؤ، بھلے آدمی تجھے میں نے پیغام پر بنایا تھا کہ پیغام پہنچانا، تم نے نہیں پہنچایا، میرے نقصان کے ذمہ دار تم۔ تو یہ پیغام رسانی کا منصب کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے، کتنا نازک۔ اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ فارغ ہو گئے، بری ہو گئے، وہ ذمہ دار ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ مجرم ہیں، وہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا سورہ اعراف کے شروع میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ،
ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ پہلے رسولوں سے کہا جائے تم نے پہنچا دیا تھا، اب وہ کہیں گے کھڑے ہو اللہ میں نے پہنچا دیا، پھر کہیں گے اچھا اب تم بات کرو، تم نے پیغام میرا پہنچ گیا تھا، کتنا عمل کیا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے حضور نے اپنے آخری خطبے میں اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو دوبارہ سہبارہ اس کو نمایاں کر کے پھر ایک سوال کیا۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، معمولی بات نہیں۔ آج بھی 20-30 لاکھ ہی اترے نا حج میں، 1.25 لاکھ، جبکہ شاید پورے عرب کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 1.25 لاکھ آدمی جمع ہے، 1,24,000۔ آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے کی شان کیا تھی؟ ایک لفظ 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، تھوڑے فاصلے کے اوپر جیسے مکبر ہو جاتے ہیں نماز باجماعت میں، اگر لاؤڈ سپیکر نہیں ہے تو وہ مکبرین کھڑے ہیں۔ حضور نے ایک بات ادھر کہی، اب مکبرین نے آگے پہنچانی شروع کر دی۔ دوسری بات سامنے رخ کر کے کہی، دوسری مرتبہ وہی بات، اب سامنے والوں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ تیسری مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہوئے کہی، اب بائیں والوں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ پورے مجمع نے کہا بیک آواز، انا نشهد انك قد بلغت رسالتا ونصحت الامتا وبلغت رسالتا واديت الامانتا وكشفت الغمة۔ اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، اور کفر کے اور ضلالت کے پردے چاک کر دیا۔ 3 دفعہ کہا الا هل بلغت، اور جواب آیا انا نشهد انك قد بلغت رسالتا واديت الامانتا ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ پھر آپ نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت، اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ وہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، جس کے لیے سورہ مزمل میں کیا کہا گیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی بڑی بھاری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اس کفر اور شرک کے گڑھ کے اندر توحید کی دعوت دینا کوئی آسان کام تھا؟ اسلام کا پیغام پہنچانا کوئی آسان کام تھا؟ شروع میں تو کہا گیا پاگل ہو گئے، مجنون ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاعر ہیں، ساحر ہیں، مسحور ہیں، کذاب ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر نباشا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے صحابہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ جھیلا کہ نہیں؟ خود 3 برس حضور جو ہیں وہ محصور رہے شیب بنی ہاشم میں۔ یہ جیل ایسی تھی جس میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، آپ کی جیلوں میں تو راشن تو ملتا ہے۔ بہرحال یہ ساری سختیاں جھیل کر حضور نے دین کو غالب کر یہ کام کیا۔ لیکن اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی بات 3 دفعہ کہہ کر الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت رسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ پھر کہا فليبلغ الشاهد الغائب، اب تمہارے ذمے ہے جو یہاں ہے وہ پہنچائیں پورے جہان آگے عالم تک اس پیغام، اس لیے کہ میں صرف تمہارے لیے رسول بن کر نہیں آیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ آپ واحد رسول ہیں اللہ کے، واحد۔ ویسے کہا جاتا ہے 313 رسول آئے ہیں، قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے وہ تو 28-29 انبیاء اور رسول، لیکن یہ کہ کہا جاتا ہے نبی تو آئے ہیں 1.25 لاکھ، جتنے کہ حجۃ الوداع میں موجود تھے صحابہ، اور رسول آئے ہیں 313، جتنے کہ بدر کے میدان میں مجاہد موجود۔ بہرحال حضور نے فرمایا میں تو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، میں نے تمہیں پہنچا دیا، تم پہنچاؤ آگے، تاکہ میں تمہارے خلاف گواہ بنوں گا قیامت کے دن، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، اور تمہیں یہی گواہی دینی ہوگی، اے اللہ تیرے رسول نے جو ہمیں پیغام پہنچایا تھا آپ نے پوری دنیا میں پھیلا۔ اس مضمون کے لیے لفظ شہادت آتا ہے قرآن، اس لیے کہ شہادت کا لفظ جو ہے وہ رسالت کی اصطلاح کے طور پر ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ مزمل میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو اے محمد آپ شاہد ہیں ان پر، دنیا میں آپ گواہی دے گے اسلام کی اپنے قول سے، اپنے عمل سے، قیامت میں آپ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عدالت اخروی میں آپ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہوں گے، آپ کہیں گے اے اللہ میں نے انہیں بات پہنچا دی تھی، اب یہ جواب دے، دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل۔ یہ فرض ہے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہم پر عائد ہو۔ دیکھیے میں نے یہاں لفظ سنت کا استعمال نہیں کیا، عام طور پر سنت کو ہم سمجھتے ہیں عبادات کے ضمن میں، وضو میں سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، اور ہر رکعت میں فرائض کیا کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں اتباع ہے وہ لفظ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا
کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اتباع۔ اتباع میں وہ شے بھی آ جائے گی جس کا حکم دیا، اور وہ شے بھی جس کا حکم نہیں دیا لیکن آپ نے کیا۔ اتباع محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو کر، ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہت اطاعت اللہ کے اور اس کے رسول کی، یہ عبادت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح حضور نے 23 برس، غور کیجئے، جب آپ کے پاس وہی شروع ہو گئی اور آپ حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا پڑے گا، بات جواب نہیں کرنی پڑے گی، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہونی چاہیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ یہ جو ہے کام حضور نے 40 برس کی عمر میں وہی کا آغاز ہوا نا، کبھی آپ نے سوچا اس کے بعد آپ نے کوئی معاش کا کام کیا؟ تاجر تھے آپ، بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا، آپ قافلے لے کر جاتے تھے شام اور واپس آتے تھے، اور اسی تجارت میں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی صداقت، آپ کی امانت ایسی ظاہر ہوئی کہ عرب کی متمول ترین خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی شادی کی، لیکن جب آپ پر وحی آ گئی اس کے بعد 23 برس کوئی اور کام کیا سوائے دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ تبلیغ کے لیے تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اگر نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیتیں بھی حضور نے ہمیں سنا دی جن میں حضور پر گرفت کی گئی تھی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام ٹھہراتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تم پر حلال کیا؟ ہو سکتا تھا حضور چھپا لیتے کہ میری یہ پکڑ جو اللہ نے کی ہے، کیوں مسلمان ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے؟ پکڑ آئی تھی کہ نہیں؟ اللہ جاءہ العامہ، ماتھے پر تیوری ڈال لی، منہ موڑ لیا کہ ایک اندھا نابینا آیا تھا آپ کے پاس، وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اس کے لیے لفظ عتاب استعمال کیا حضور نے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جب بھی آتے تھے وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم تو حضور کیا فرماتے؟ مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، آؤ بھائی خوش آمدید میرے اس ساتھی کے لیے جس کے ضمن میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا، عاتبنی اللہ فیہ، عتاب کیا مجھ پر۔ وہ آیتیں بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے، ایک ایک حرف پہنچانا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اب یہی کام امت کے ذمے کر کے آپ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں پہلا دور وہ ہے جو آپ کے صحابہ نے جانیں دے دی، قربان کر دی، کہاں کہاں کوئی شہید ہوا، کوئی ایران میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی خراسان میں، کوئی ہندوستان میں آ کے شہید ہوا، کس لیے؟ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا پیغام پہنچے۔ دور صحابہ اور تابعین کے بعد عام مسلمان جو ہیں وہ تو دنیا پرستی کے اندر لگ گئے بدقسمتی سے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ پھر یہ کام، یہ جھنڈا کس نے بلند رکھا؟ وہ صوفیاء کرام نے بلند رکھا۔ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کیوں آئے تھے اجمیر میں؟ حالانکہ وہ راجپوتوں کی طاقت کا گڑھ، رائے پتھورا کا بٹ۔ شیخ علی اجمیری تو لاہور میں اس وقت آئے تھے جہاں لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا، لیکن معین الدین اجمیری تو اس وقت آئے ہیں جبکہ یہ پورا راجستھان جو ہے راجپوتوں کی سرزمین، اور اس میں رائے پتھورا پرتھوی راج بہت سخت، بہت زبردست، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ 90,000 ہندو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ یہ ہمارے پنجاب کے جو دو بڑے بڑے قبیلے ہیں وٹو اور سیال، یہ دونوں قبیلے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، بلکہ یہ دونوں قبیلے تو ان کے پوتے شاگرد کے ہاتھ پر ایمان لائے، یعنی شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین کے جو ان کے خلیفہ تھے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے جو پاک پٹن میں دفن ہے، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر یہ دونوں قبیلے ایمان لائے۔ بہرحال یہ کام کیا ہے مسلمانوں نے، پہلے کیا ہے بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت حکومت، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کا قانون نافذ کرنا۔ کس لیے گئے تھے وہ؟ کیا وہ دنیا بنانے گئے تھے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر جب عام مسلمان اور بادشاہ جو ہمارے بن گئے وہ بھی
ऐश परस्त हो गए, महल बनाने शुरू कर दिए, जो दुनिया में और अय्याशियां हो करते थे बादशाह, उन्होंने भी शुरू कर दी। तो फिर सूफिया किराम ने वो झंडा संभाल ली, उनके जरिए से ये दावत फैली है। ये अरब ताजिर थे, वो अपने हुस्न खुल्क की बुनियाद पर, ये सारा जो हिंदुस्तान का मगरबी साहिल है जिसे मालाबार कहते हैं आप, यहाँ सारा इस्लाम जो आया अरब ताजिरों की वजह से आया। पूरा ये मुल्क जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, ये मलाया, सुमात्रा, जावा, ये सारे ये भी अरब ताजिरों की वजह से मान लाए। वहां कभी चढ़ाई नहीं की गई, कभी वहां तलवार नहीं उठी इस्लाम के लिए, बल्कि अरब ताजिरों की तबलीग से और उनकी खुशखुल्की, उनके जो कारोबार में सदाकत और अमानत के अंसर देखे, ये मान लिया।